अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बात जाकर पहुंची है जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के ऊपर। इस्तीफा मांगा जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम की जानिब से, और सबसे तगड़ी पार्टी जो है शिवसेना, जो बजरंग दिल और शिवसेना की एक अपनी तारीख है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ दो डीजीएमओस का आपस में फोन पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओ का इंडियन डीजीएमओ के साथ राब्ता हुआ है। इसमें क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ हो रहा है, फर्दर क्या होने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया बदस्तूर इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा। हिंदुस्तान के अंदर एक खौफ है, एक तसादम है, एक बेचैनी है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या कर दिया है। वो परेशानी, वो तसादम हर गुजरते लम्हे के साथ इसलिए बढ़ता जा रहा है चूंकि हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया का मीडिया, दुनिया के बड़े बड़े वॉर जर्नल्स, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स इस जंग के ऊपर लिख रहे हैं, और हर गुजरता लम्हा ये हिंदुस्तान की शिकस्त को उसके ऊपर एक मोहरे तस्दीक सबत कर रहा है। पूरी दुनिया ये बात मान रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के जहाज गिराए, उनको शिकस्त दी है। हिंदुस्तान के अंदर बेचैनी है। अब मुतालबा किया गया कि आप इस्तीफा दें। बजरंग दिल शिवसेना की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा कि अमित शाह भी इस्तीफा दें और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें। मोदी अब वजारत उज़्मा के काबिल नहीं रहे। अच्छा, ये हो क्यों ना? ये जाहिर है ये होना था। ये इसलिए होगा कि जब आपने खुद कहा, अपनी कौम को अपने मीडिया के जरिए कहा कि हमने कराची फतह कर दिया, हमने लाहौर की बंदरगाह हमने फतह कर दी, हमने इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर दिया, हमने आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर दिया। आपने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो आपके लोग, आपकी कौम खुश हो रही थी। वो सोच रहे थे कि वाकई ये सब हो रहा है। वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया ने नाकों चन्ने चबवा दिए, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, सफ़र हस्ती से पाकिस्तान का नक्शा गायब हो रहा है, और अगले लम्हे हम लाहौर में और इस्लामाबाद में नाश्ता करने पहुंच जाएंगे। आपने पूरी कौम को इस लेवल पे आप लेकर गए, और जब आहिस्ता आहिस्ता वो फॉग, जो जंग के बादल होते हैं, जब वो छटने लगे तो मंजरनामा वाज़े होता चला गया। तो मालूम हुआ कि आपके 6 जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तबाह बर्बाद कर दिए। जब मंजरनामा वाज़े हुआ तो पता चला कि आपका S-400 तबाह बर्बाद हो गए। जब मंजरनामा वाज़े हुआ तो पता चला कि 26 मकामात ऐसे हैं, इंतहाई हिसास मकामात, जिन पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बखिए उधेड़ के रख दिए आपके और आपकी तमाम तर दिफाई जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उड़ा कर रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इस्तीफे का मुतालबा आना था। यह भी रिपोर्ट हुआ है कि हिंदुस्तान के जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए जर्नल्स थे, वो उस दिन आए नहीं अपने ऑफिस में कि हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी शिकस्त थी। और अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि मोदी की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जो है शिवसेना पार्टी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के सबसे बड़े हलीफ वज़ीर दाखिला अमित शाह का पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकिस कारकर्दगी पर फौरी इस्तीफे और फौरी तौर पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब करने का मुतालबा किया। शिवसेना के रहनुमाओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अब वजारत उज़्मा पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। दिल्ली और गुजरात के अरबपतियों की जायदादें पाकिस्तान के मिसाइलों से बचाने के लिए मोदी ने अमेरिका के पांव पकड़े। शिवसेना ने, जिसकी मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी बैनुल सबूत है, उसने ये दावा किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के लिए अमेरिका से उस वक्त दरख्वास्त की जब इसे इल्म हुआ पाकिस्तान के मिसाइल नई दिल्ली के बाद अब गुजरात, अहमदाबाद को भी हदफ बनाएंगे, जो मोदी का हल्का इंतखाब है। ये मुमकिन था, वैसे ये हो भी सकता था और ये हुआ भी है। गुजरात तक पाकिस्तान के बम पहुंचे। अब पूरी दुनिया ये लिख रही है कि आप हिंदुस्तान के एक कोने से शुरू करें, दूसरे कोने तक कोई शहर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नहीं छोड़ा जिसमें मोदी को टारगेट ना किया जा रहा हो। और अब उन्होंने कहा कि भाई आप इस्तीफा दें, आपको इस्तीफा देना चाहिए, चूंकि आपकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही है, आप परफॉर्म नहीं कर सके। और इस्तीफे का मुतालबा बिल्कुल जेन्युइन है। हिंदुस्तान की पूरी कौम को चूना लगाया मोदी ने, 140 करोड़ लोगों को चूना लगाया है, इतने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया है। वो तमाम लोग डिसहार्ट हैं, वो रो रहे हैं अंदर से कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, मोदी ने हमें रिस्वा किया है। उनके थिंक टैंक्स, उनके मीडिया हाउसेज, उनके बड़े रिटायर्ड जर्नल, उनकी फोर्सेस के लोग बहुत सब के सब डिसहार्ट हैं कि ये इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां, और नतीजा क्या निकला? 6-0 से हिंदुस्तान को फ्लॉप किया। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ
آپ کہتے تھے کہ پاکستان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان تو دہشت گرد ملک ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. بی جے پی کے اپنے ٹویٹس ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جا کر پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج رابطہ ہو رہا ہے. راؤٹرز کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے جو آپریشن فوجی سربراہ ہیں، ڈی جی ایموز، آج انہوں نے آپس میں بات چیت کی ہے، جوہری ہتھیاروں سے کے اوپر بات کی ہے، جنگ بندی کے اوپر بات کی ہے، سرحد بحال ہونے کے اوپر بات کی ہے. اور یہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے جو ڈی جی ایموز ہیں انہوں نے آپس میں بات چیت کی ہے. اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ پہلی رات ہے اس جنگ کے بعد جو گزری ہے جس میں دونوں اطراف سے امن کو، پیس کو فیل کیا گیا ہے. کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی یہ انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر تو ظاہر ہے رات کو بھی فائرنگ ہوتی رہی ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جبکہ دوسری طرف رشیا نے اب S-400 کے بعد S-500 بنانے کی آفر کر دی. انہوں نے کہا کہ چلیں S-400 آپ نہیں چلا سکے، نہیں بچا سکے، ہم آپ کو S-500 بنا کے دیتے ہیں، آپ یہ چلائیں. دنیا، میں نے کہا تھا کہ اس جنگ کے بعد مائنڈ چینج ہو جائیں گے، دنیا کا پورا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. اب ایک نئے معاہدے کی طرف دنیا جائے گی، نئے بلاکس کی طرف دنیا جائے گی، نئی ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جائے گی. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اب روس آفر کر رہا ہے انڈیا کو کہ آپ S-400 کے بعد S-500 کے اوپر آئیں، انویسٹمنٹ کریں. اور ظاہر ہے انڈیا کرے گا، انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی ہے پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جب بھی وار ہسٹری لکھی گئی، جب بھی اس شخص کو رسائی ہوئی جو حالات تک، جو اصلی رازوں تک پہنچ سکا، تو وہ یہ لکھے گا کہ اس جنگ میں چائنا نے بے مثال کردار ادا کیا ہے. اس جنگ میں پاکستان کو اس فتح سے ہمکنار کرنے میں نو ڈاؤٹ اللہ کا فضل کرم، ہمارا بینگ مسلم یہ یقین ہے. لیکن گراؤنڈ پہ ٹیکٹیکل جتنے بھی فرنٹس تھے ان میں چائنا نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا. اور صرف 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ پورا جال بچھایا گیا. 48 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کو فل لاجسٹک سپورٹ چائنا نے فراہم کی اور یہ سب ہوا. لیکن اس میں ہمارے اپنے جو فوجی ہیں، ہمارے جو پائلٹس ہیں، ان کا جذبہ، ان کی ٹریننگ وہ بالکل شامل حال تھی. لیکن چائنا کا بہت بڑا کردار ہے اس جنگ میں. اور آج بھارت خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے صرف 48 گھنٹے کے اندر اندر. اور ہندوستان پوری تیاری کے ساتھ آ رہا تھا. یہ بات یاد رکھیں، ہندوستان نے 300 جنگی جہاز پاکستان کی سرحد پہ کھڑے کیے ہوئے تھے، 300 جنگی جہاز. اور وہ اتنی خوفناک تصادم کا سوچ کے آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا لاس دینا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو 300 جہاز وہ پاکستان کی سرحد پہ لے کے آیا ہوا تھا، اس کو وہ 300 جہاز 300 کلومیٹر اندر لے کے جانے پڑ گئے. کیونکہ پاکستان کا جو PL-15 ہے، یہ ایک ایسا زبردست کمبینیشن بنا ہے. J-10C کے اوپر PL-15 کا جو میزل ہے وہ 300 کلومیٹر مارتا ہے اور ایفیکٹو مارتا ہے. اور اس کو پھر وہ اپنے رافیل زمین کے نیچے چھپانے پڑے کہ یار یہ پاکستانی آ جائیں گے. وہ روز اب مجھے لگتا ہے چیک کرتے ہوں گے کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے جو بچے ہوئے رافیل ہیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ پرفارم نہیں کر سکے، اور آپ پاکستان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب ہم دہشت گرد ہیں، جب ہم صحیح لوگ نہیں ہیں، ہم جب بھیک مانگتے ہیں تو آپ ہم سے کیوں بات کرتے ہیں؟ تو یہ وہ ڈیٹرنس ہے جس کو پاکستان نے ری ایشور کیا، اور آج ہندوستان ہم سے بات کر رہا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اس کے بعد، اس مارکے کے بعد پاکستان کے پاس بہت اچھا ایک یہ موقع ہے کہ پاکستان ٹیک آف کرے. یہ سارے مسلمان ممالک جنہوں نے ہمیں منہ نہیں لگایا اس جنگ میں، وہ ہمارے پاس آئیں گے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ، کوئی بھی ملک ہو. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. یہ سب کو پتا ہے کہ بہت سارے ملکوں نے ہمیں فون نہیں کیے. یہ حقیقت ہے. وہ سوچتے تھے کہ پاکستان بالکل فارغ ہے. پاکستان نے اس ریجن میں اپنی فضائی بالادستی کو تسلیم کروایا. اب ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے، ہم اپنی اندرونی لڑائیوں سے باہر نکلیں اور ہم اب اس ریجن میں پاکستان کو ایک طاقت بنانے کی طرف لے کر جائیں. یہ موقع آپ کو مل گیا ہے تو یہ اچھا ہے. اس کو آپ اس موقع کو اپنی طاقت بنائیں، نہ کہ یہ ہو کہ ہم دوبارہ سے پھر اسی خرافات کا شکار ہو جائیں، اسی افراتفری کا شکار ہو جائیں. اور ایک بڑی اچھی بات بھی مجھے لگی جو یہ لکھی ہے غالباً سہیل وڑائد سے، یہ بات منسوب ہو کے چل رہی ہے کہ جلاسم منیر صاحب کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اب اس دہشت گردی کے اس موقع، اس وقت پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو اب اس کو وہ بحال کریں، اس کو وہ آگے لے کے چلیں تاکہ اس پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے. یہ
یہ واقعی بہت نادر موقع ہے. اس کو ہمیں اپنی طاقت بنانا چاہیے, اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ یہ اس کی آڑ میں ہم مزید تباہی شروع کر دیں. یہ ایک بڑا ہی زبردست موقع اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں ہندوستان کے لوگ آج بھی انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا آپریشن سندور اس لیے کیا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بنکر کے اندر چھپنا پڑ گیا 3 گھنٹے کے لیے. یار اتنے بیوقوف لوگ ہیں, یہ 2 ملک جنگ کر رہے ہیں, پاکستان کا آرمی چیف ہو یا انڈیا کا آرمی چیف ہو, ظاہر ہے ان کی کوئی سیکیورٹی میئرز تو ہوں گے. جنگ لڑ رہے ہیں جو لوگ, جو 2 باسز جنگ لڑ رہے ہیں, 2 اتنی بڑی فوج کے سربراہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو ان کے لیے اسی لیول کا پروٹوکول ہوگا نا. کیا آپ کا یہی مقصد تھا؟ آپ کے 6 طیارے آپ نے صرف اس کے لیے اڑا دیا, آپ نے اپنی پوری قوم کی ناک صرف اس لیے کٹوا دی. یعنی اتنا پاگل پن ہے, اس پاگل پن کی انتہا ہے جی. اور اب DW کیا لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہندوستان نے اس پورے جنگ میں فیک ویڈیوز کریٹ کی ہیں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے, اور ہندوستان کے میڈیا کے اوپر فیک ویڈیوز چلتی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. اور اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مودی کی ناک کٹ گئی ہے, اب اس سے لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور خبر, بڑی زبردست خبر ہے جو اب سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جی انڈیا کے بارڈر کے اوپر چائنا ایک بہت بڑا ایئر فیلڈ بنانے جا رہے ہیں, اور جس کا انڈین میڈیا کے بقول ٹھیکہ پاکستان کی ایک فرم کو دیا جائے گا, اور اکتوبر سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. ہندوستان اس کو بھی اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے. بالکل پوری طرف سے ہندوستان کو گھیر لیا گیا. اور میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا, ویسے یار ہم نے نو ڈاؤٹ اس جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر یہ جنگ 4-5 دن نہ روکتی تو ہم کچھ بہت بڑا حاصل کرنے کے قریب آگے تھے. ہمیں اس چیز کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. یہ بڑا آئیڈیل ٹائم تھا, بہت آئیڈیل ٹائم تھا پاکستان کے پاس, جب ہندوستان کی پوری ایئر فورس لیٹ گئی تھی, جب ہندوستان کی فوج لیٹ گئی تھی, جب ہندوستان کی نیوی ڈر رہی تھی, سامنے نہیں آ رہی تھی. تو ہم کچھ بڑا کر سکتے تھے, ہم کچھ بڑا حاصل کر سکتے تھے. اس سے پہلے 65 میں ایسا ہوا تھا, ہم اخنور تک پہنچے تھے, ہسٹری لکھی ہوئی ہے, حقیقت ہے یہ. ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے کشمیر کو فتح کرنے کے, لیکن اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک 2 نمبری ہوئی, راتوں رات ایک کمانڈ چینج ہوئی. وہ کمانڈ چینج کرنے میں کوئی 38-40 گھنٹے لگے, اور اس کے بعد سب پک اپ ہوا. ورنہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اخنور تک کوئی انڈین فوج, سری نگر تک کوئی انڈین فوج موجود نہیں تھی. بالکل ایک میدان تھا, 40 کلومیٹر مزید پاکستان کی فوج نے آگے جانا تھا, لیکن وہ واپس لے لیا گیا تھا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.